السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 164 164۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ان فی، نون کے اندر غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور فی کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کس کو کہتے ہیں؟ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہے اور اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ خلق السماوات، خا کو پر کر کے پڑھیں گے، اور سماواتی کے اندر میم کو بھی کھینچنا ہے اور واو کو بھی کھینچنا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سماواتی پڑھتے ہیں، اس کو میم کو نہیں کھینچتے ہیں، صرف واو کو کھینچتے ہیں۔ تو آپ کو دونوں کو کھینچنا ہے، میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور واو کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے۔ والارض، ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ واختلاف اللیل، خا کو یہاں بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ والنہار، نون کے اوپر تشدید ہے یہاں پر بھی، تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، تجری، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، تو یہاں پر قلقلہ کریں گے، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ تجری فی البحر، یہاں پر بڑا ہا ہے، حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ بما ينفع الناس، ین کے اندر اخفا کریں گے اس لیے کہ یہاں یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں فا ہے، فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، وما انزل اللہ، یہاں یہ چھوٹا مد ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر کے پڑھیں گے، 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ انزل اللہ، نون کے اندر اخفا کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں زا ہے اور زا بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو بھی پر کر کے پڑھتے ہیں۔ من السماء، یہاں یہ بڑا مد ہے تو اس بڑے مد کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ من ماء، نون ساکن کے بعد میں میم ہے، نون ساکن کے بعد میں کہیں پر بھی میم آ جاتا ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ من ماء فأحیا به الارض بعد موتها، به الارض، ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ بعد موتها وبث فيها من كل دابة، من كل، اس نون کے اندر بھی اخفا کریں گے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، وتصریف الریاح، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ والسحاب المسخر، خا کو پر کر کے پڑھیں گے۔ بین السماء، یہاں یہ بڑا مد ہے اور بڑے مد کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ والارض، ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ والارض لآیات لقوم یعقلون، لآیات،
حمزہ کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے اور یا کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ لقوم، یہاں میم کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں یا ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر یا آتا ہے تو وہاں تنوین کے اندر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یعقلون، یہ بڑا قاف ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تو آپ کی آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام پوائنٹ کو آپ دھیان میں رکھ کر کے پریکٹس کیجئے اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔